بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناگ ٹی وی 4 کی جانب سے نیم کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک اور نئی طرز کا مضمون پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار خیال کریں۔ اگر ہو سکے تو ہمیں سبسکرائب بھی کر لیں۔ جب ایک بندہ پہلے دعویٰ کرتا رہے کہ میرے پاس پورا پلان موجود ہے، رائی برس کے بعد کہے تیاری کے بغیر حکومت میں آنا نہیں چاہیے۔ پہلے یہ دعویٰ تھا ہمارے پاس بہترین ٹیم موجود ہے، 90 روز کے اندر سب ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے گا، بیرون ملک سے لوٹی دولت واپس منگوا کر قومی خزانے میں جمع کرائیں گے، قرضے واپس کیے جائیں گے، غریب کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اب 2.5 برس گزرنے کے بعد ایک صاحب جو اس حکومت کے زمام کار ہیں کہتے ہیں 1.5 برس ہمیں معاملات سمجھنے میں لگ گیا۔ اب 2.5 برس بعد وزراء کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ یہ نہیں سنا جائے گا، ہماری تیاری نہیں۔ اگر یہی تاکید پہلے کر دی جاتی شاید ملک کا یہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ہے۔ ویسے بھی یہ ایک عجیب دلیل سمجھی جاتی ہے کہ ہماری تیاری نہیں، ہم نئے نہیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ ان دلیلوں پر سوال یہ بنتا ہے 126 دن کے دھرنے پر اور کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں بجلی کے بل لہرا کر آگ لگا کر اور دوسرے لوگوں کو تہس و نحس کرنے کے دعوے کرنے کے بعد ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم DIG کو الٹا ٹاک دیں گے، پھر اسد جنیچو کو ڈڈوں سے مروایا گیا، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ آپ کہتے ہیں ہم ملک کے حالات کس طرح ٹھیک کریں؟ وہ لوگ جو کابینہ میں بیٹھے ہیں، ماضی کی حکومتوں کے وزیر رہ چکے ہیں، ہر حکومت کا مزہ چکھ چکے ہیں، جب اپنی ناکامیوں پر یہ کہہ کر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نئے ہیں، ہمارا تجربہ نہیں، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کے بونڈی دلیلیں دینی بڑی معیوب لگتی ہیں۔ ایک طرح حکومتی پالیسیوں کے باعث عوام کی مشکلات کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہیں، دوسری طرف حکومت کو صرف اپوزیشن کا غم کھائی جا رہی ہے، ان کے استعفوں کا غم کھائی جا رہی ہے، ان کے جلسوں کا نہایت ہی شدت سے غم محسوس کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب پارٹی کے اراکین کو تاکید کرتے ہیں اپوزیشن کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے، یعنی معاملات میز پر لانے کی بجائے تیز و تند بیانات کی نظر کر دیا جائیں۔ جب حالات اس قدر گمبھیر ہو چکے ہوں، حکومت کی توجہ کا مرکز صرف اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانا ہو تو کون عوام کا مسیحا بن کر عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا؟ ناظرین، دوسری طرف یہ حال ہے، اس وقت دنیا عالم میں پاکستان کو انڈیا نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، افغانستان نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، مسقط میں دبئی میں اسرائیلی فوجیں آ بیٹھی ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب کا بھی تعلقات 0 پوائنٹ پر آ چکے ہیں۔ جو اسرائیل نے ان کو رقم دی تھی قرض کے طور پر وہ واپس مانگ رہا ہے۔ اس وقت دنیا عالم میں نہایت شدید حالات ہیں، جنگیں ہونے کا خطرہ ہے اور پاکستان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کیا یہ موجودہ حکمران ہیں اس سخت حالات سے قوم کو نکال سکتے ہیں؟ مگر اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے انہوں نے پلیٹ میں کشمیر رکھ کے مودی کے حوالے کر دیا۔ یہ ان کا حکمت عملی تھی، وہ جو مودی 72 سال میں کشمیر پہ قبضہ نہ کر سکا، صرف ان کی وجہ سے جنہوں میں قبضہ کر کے ڈکار بار بیٹھا ہے۔
اور اس کی تیسری طرف یہ دیکھیں، لاہور میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ حکومت کا منہ چڑھا رہا ہے، اور یہ جاننا کی بنیاد پر اپنے فائدے پریس کانفرنس میں آ کے بتا رہے ہیں آج پنجاب کی راجکماری یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ محترم آپا فردوسہ شرمان صاحبہ، آپ نے عمران خان کی قبر میں نہیں جانا، نہ اس نے آپ کی قبر میں نہیں آنا، آپ نے اپنی قبر میں جا کے حساب کتاب دینا ہے۔ یہ سوچئے، اس وقت پورے ملک پر جھوٹ کی حکمرانی ہے۔ یہ تو ایک طرف کے مسائل اور عوامی مسائل ہیں، وہ مختصر میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحت کے مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، انصاف کی فراہمی، شہروں کی صفائی، لاقانونیت، زانہ کی بنیاد پر بڑھتے زیادتی کے کیسز، یہ پورے پاکستان کی حکومت کی کارکردگی کو پھوڑ کر رکھ رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی شرم کی بات ہے۔ یہ حکومت کے لیے بھی شرم کی بات ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم سیاسی تنازعات سے دور رہ کر ان معاملہ توجہ دیں، اور وہ توجہ دینے کی بجائے یہ تاکید کرتے ہیں اپوزیشن کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں، ملک میں جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، اور سیاسی حالات کو کمپرومائز میں لانے کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے غیب سے قائم و دائم رکھے، ان شرارتی لوگوں سے، نااہلوں سے، نالائقوں سے پاکستان کو بچائے رکھے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار خیال بھی کرتے ہوئے ہمیں اجازت دیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔